السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بچے کا ایج اپروپریٹ بیہیویئر. بچہ جو ہے کس عمر کا ہے اور اس عمر کے حساب سے اس کا نارمل بیہیویئر کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ مثلا ایک کلاس 1 کی ٹیچر ہے اور ایک کلاس 5 یا 6 کی ٹیچر. اب اسٹاف روم میں تو اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں یا کہیں گیدرنگ میں اکٹھی ہیں، اور اب جس کا بچہ کلاس 1 میں وہ کہتی ہے میرا بچہ بہت شرارتی ہے، اور جس کا بچہ کلاس 6 یا 7 میں وہ بھی کہتی ہے میرا بچہ بھی بہت شرارتی ہے. تو کیا یہ برابر کی شرارت ہے؟ نہیں. کلاس 1 کے بچے کے لیے چلنا پھرنا بھاگنا چیزوں کو چھیڑنا نارمل ہے کیونکہ یہ اس کا بیہیویئر ہے. لیکن اگر کلاس 6 یا 7 کا بچہ وہ آپ سے ڈسپلن نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اس کو آپ کو چیک آؤٹ کرنا ہے کہ کیوں وہ بیہیویئر دے رہا ہے. تو جب بھی ایز اے ٹیچر آپ کو کسی بھی بچے کے بارے میں بات کرنی ہو تو آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے. میرے سے بہت سے لوگ جب سوال بھی کرتے ہیں وہ جی میرا بچہ ہے یا میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ کرتا ہے، تو میں ہمیشہ سب سے پہلے پوچھتی ہوں بچے کی ایج کیا ہے. اور اسی سے میں اکثر ٹرینرز کو بھی اسیس کر لیتی ہوں کہ کئی میں نے ٹرینرز ایسے دیکھے ہیں جن کو یہ ایج اپروپریٹ بیہیویئر کا نہیں پتا ہوتا. وہ بس سنتے ہیں اچھا یہ آپ کا اسٹوڈنٹ یہ کر رہا ہے یہ کر لیں. وہ یہ پوچھتے ہی نہیں کس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. اس سے اگلا سٹیپ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ رولز بنانے. وہ یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نے کلاس میں رولز کیا بنائے ہیں. اچھا رولز کے لیے بھی یہ پرابلم ہے کہ رولز لوگ بناتے ہیں لیکن رولز اپلائی کرنے نہیں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈسپلن کرنے کے طریقے پوچھنے ہوتے ہیں، چیک کرنے ہوتے ہیں اپنے لیے کہ جی یہ کیا ہے، اور پھر ہم آلٹرنیٹیوز ٹو ڈسپلن پہ جاتے ہیں. آج ہم بیسیکلی فوکس کریں گے ایج اپروپریٹ بیہیویئر پہ کہ وہ کیا ہوتا ہے. کچھ ایجز کا میں آپ کو بتاؤں گی. اگر آپ کو بچے کا ایج اپروپریٹ بیہیویئر سمجھ آتا ہے تو آپ اسے بہت آسانی سے 70% ٹائم ہینڈل کر لیتے ہیں. رولز آپ نے صحیح بنائے ہیں، ان کو اپلائی کیا ہے، 15% بچے آپ کے اور سیٹل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر آپ کے جو 10% اور ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈسپلن ٹیکنیکس پہ ہو جاتے ہیں. وہ جو 5% آپ کے رہ جاتے ہیں وہ ذرا ڈیفیکلٹ بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. چلیں اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ایج اپروپریٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور ہمیں ان کو کیسے سمجھنا ہے. یہ میں آپ کے سامنے ڈسپلے کرتی ہوں. میں نے اسے صرف یہاں پہ کمپیرزن لیا ارلی اور مڈل چائلڈہڈ کا. اچھا ارلی چائلڈہڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی 2 سال سے 6 سال کے بچے. یوزلی ہمارے پاس اگر نرسری پلے گروپ ہوتا ہے تو 2.5 پونے 3 سال کے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں. اور مڈل چائلڈہڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ اب سمجھے 7 سے 8-9 سال تک کے بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ 6 to 8 درمیانی ایوریج ایج ہے. اور 7 سال جو ہوتی ہے نا اس ایج میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان بچوں کو پہلے ارلی چائلڈہڈ میں اچھی ٹیچرز ملی ہوں گی، انہوں نے اچھی طرح سے ہینڈل ان کو کیا ہوگا تو وہ اچھے ریزلٹس دیں گے. اور اگر ان کو ایسی ٹیچرز ملی ہوں گی جو نہیں صحیح طرح ہینڈل کر پائیں اور وہی بات ہے گھر میں بھی صحیح ہینڈلنگ نہیں ہوئی تو وہ بچوں کی میچورٹی کا لیول جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. اور مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آپ کو پتا جب آپ سائیکالوجسٹ سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال سب سے زیادہ ریسیپٹیو ایج ہے. اچھا ارلی چائلڈہڈ میں بچہ کیا کر رہا ہے؟ اسپینڈز مور ٹائم ان پلینگ. میں اکثر جب سیشن کہیں کرواتی ہوں تو میں ٹیچر سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس 2 سال سے 6 سال تک کا بچہ ہے تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اور میں کہتی ہوں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی. تو سب کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، وہ آپ کا بھی یہی ہوگا جی وہ کھیلنا چاہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اکثر اوقات والدین بھی اور اساتذہ بھی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں. بھئی 2 سے 6 سال کا بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتا. اب اگر آپ کو یہ ایج اپروپریٹ بیہیویئر سمجھ آ گیا اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں چلو اس کو کھیلنے دیتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیریس طریقے سے بیٹھ کے پڑھانے کی کوشش کریں گی تو وہ نہیں پڑھے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جو مونٹیسری ٹیکنیکس ہیں یا ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو مزہ آئے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کھیلنے میں خوش رہتا ہے تو ہم ایسی ٹیکنیک سے اس کو پڑھائیں جس میں اس کو یہ محسوس ہو کہ میں کھیل رہا ہوں لیکن اس کی لرننگ ہوتی رہے. تو آپ کو کھیل کھیل میں اس کو سکھانا ہوتا ہے سب کچھ. تو ایون جیسے کلاس 1 کے بچے کو آپ میں دیکھتی ہوں کئی دفعہ کہ میتھس ہے یا ریڈنگ ہے یا ایون رائٹنگ ہے
اور وہ بچہ نہیں کر رہا ہوتا، اسکول میں ٹیچر گھور رہی ہے، گھر میں ماں جو ہے وہ ڈانٹ ڈانٹ کے کرا رہی ہے. تو اگر ہم کچھ طریقے سے ڈیوائز کر لیں، ایسا کوئی سسٹم رکھ لیں جس میں بچے کو لگے کہ میں کھیل کھیل میں سارا کچھ کر رہا ہوں. اچھا، اب بڑے بچے پہ ہم آ جائیں، مڈل چائلڈہڈ میں، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے thirst to know and understand. اس کے اندر تجسس کا مادہ ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے. لیکن نہیں، ہمارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا تجربہ تو کہتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو کام ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اور نکما ہو جاتا ہے. تو پھر سائیکالوجی یہ کیوں کہتی ہے، ان کا ایج اپروپریٹ بیہیویئر یہ کیوں کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ بچے کے اندر تو تجسس کا مادہ ہے، بچہ تو سیکھنا چاہ رہا ہے، بچہ تو کام کرنا چاہ رہا ہے. پرابلم ہمارے اینڈ سے ہوتی ہے، ہمارے اینڈ سے یہ پرابلم ہوتی ہے، ہم اس کا وہ جو تجسس ہے نا اس کو سیٹسفائی نہیں کرتے، اس کو ہینڈل کرنے کے طریقے نہیں آتے، ہم اپنے پڑھانے کے طریقے کو انٹرسٹنگ نہیں بناتے. جب آپ انٹرسٹنگ نہیں بناتے تو بچے کا پھر دل بھی نہیں چاہتا سیکھنے کو. تو آپ کو اس کے کیوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، آپ کو اس کے تجسس کے مطابق سوال جواب کرنے. اگر آپ تھکے ہوئے سٹائل میں کلاس روم میں آئی ہیں اور آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو بچہ ہے وہ بھی اسی قسم کا بیہیویئر جو ہے آپ کو دے گا. اور اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیں، تیاری کرنا. یعنی اکثر اوقات ٹیچرز کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ دیکھیں ٹیچر بھی انسان ہی ہے نا، اور ٹیچر جیسے سارا دن اسکول میں پڑھا کے مختلف بچوں کو ہینڈل کر کے تھک جاتی ہے. پھر وہ جب گھر آتی ہے تو اس کو کوئی گھر میں یہ نہیں کوئی رائل ٹریٹمنٹ نہیں دیتا کہ آ جاؤ جی آپ ماشاءاللہ سارا دن بچوں کو ہینڈل کر کے اور پڑھا کے آئی ہیں تو اب آپ ریسٹ ہی کریں. نہیں، آپ نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، کچھ خواتین نے کھانا بھی بنانا ہے، اپنی گروسری بھی کرنی ہے. شادی شدہ جو ہیں ان کا ایک اور پیکیج ہے، جو ان میرڈ ہیں ان کا بھی ایک پیکیج ہے. تو گھر کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، انسان گھر آتا ہے اس میں الجھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو ہیلدی نہیں نہ رکھتے اس طرح سے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے، تو ہم مرجھاتے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، گھر آئے تو گھر کے مسئلے، اسکول میں گئے تو اسکول کے مسئلے. تو آپ کو تو ایز اے ٹیچر کوئی بریک نہیں مل رہا نا، آپ کے اندر تو کوئی فریشنس نہیں آ رہی، آپ تو بس اپنے وہ چیلنجز کے ساتھ رہ رہی ہیں، چاہے آپ اسکول میں ہیں چاہے آپ گھر میں ہیں. تو اچھی ٹیچر وہ ہوتی ہے جو ہر سچویشن میں سے فائدہ اٹھا لے، یا فار دیٹ میٹر اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہے کہ وہ جو کہا گیا نا حدیث میں کہ مومن کا وہ ماجرا ہی عجیب ہے کہ وہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، کہ جہاں پہ اس کے لیے مشکلات ہیں وہاں وہ صبر کرتا ہے، جہاں پہ اس کے لیے کوئی اس کی اچھی چیزیں اس کو ملتی ہیں وہاں شکر کرتا ہے. تو آپ نے ہر حال میں اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے. مثلاً مجھے جو مرضی مسئلہ ہو، گھر کے بھی چیلنجز ہیں، کام کے بھی، لیکن میں نا اپنا ٹائم نکال کے اپنی کلاس کی اچھی طرح تیاری کروں گی. اگر میں نے اپنی کلاس کی اچھی طرح تیاری نہیں کی تو کیا ہوگا؟ جب میں کلاس لوں گی میری کلاس اچھی نہیں ہوگی، جب میری کلاس اچھی نہیں ہوگی تو مجھے فرسٹریشن ہوگی. بچوں کا کیا ہے، بچے تو آپ کو ادھر ادھر سے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے اینڈ آف دا ڈے الحمدللہ مجھے مزہ آیا. یعنی جب میں اسکول سے گھر جاؤں تو میں کہوں میرا دن بڑا اچھا تھا. آج وہ پتہ ایک بچہ جو ہے نا وہ اتنا تنگ کرتا تھا لیکن آج وہ سن رہا تھا. آج جو ہے نا میرے بچوں نے اتنی اچھی پڑھائی کی کہ مجھے لگا بس وہ میرے جیسے کہتے ہیں نا محنت پوری ہوگی، پیسے مل گئے مجھے اس کے نا. اور اسی طرح جب آپ گھر میں، تو جب آپ اس انرجی کے ساتھ واپس آتے ہیں تو آپ کا پھر اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، وہ چائے کا کپ بھی پینے کو دل چاہتا ہے، گھر والوں سے اچھی طرح بات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. اور پھر وہاں سے جو آپ کو انرجی ملتی ہے تو وہ آپ پھر اسکول کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اس سائیکل کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ ضرور 1 گھنٹہ نکالیں جس میں بیٹھ کے آپ نے تیاری کر کے جانا ہے، چاہے وہ کلاس 1 کا بچہ ہے، 2 کا ہے، 5 کا ہے. جب آپ پڑھ کے جائیں گی، تیاری کر کے جائیں گی، تو آپ کا اسٹوڈنٹ دیکھیں کیسے سیٹل ہو کے بیٹھے گا اور سنے گا. ارلی چائلڈہڈ میں ڈیولپنگ سکلز ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اور مڈل چائلڈہڈ میں اب انہوں نے ماسٹر کر لیا ہوتا ہے. جیسے سمپل سی مثال ہے، ارلی چائلڈہڈ میں بھی مشکل سے ABC لکھ رہے ہیں، 3 لیٹر ورڈز کر رہے ہیں. مڈل چائلڈہڈ میں وہ بچے جو ہیں اب وہ سینٹینسز بنا رہے ہیں، کمپوزیشن لکھ رہے ہیں. یہ فرق بھی ہم نے محسوس کرنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ان کے لیے جو ہم لینگویج استعمال کریں، پھر یہ کہ ان کو سکلز ڈیولپ کرنے میں کیسی کیسی سپورٹس چاہیے. اب آج کل تو اتنا سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، ان کے ساتھ فرسٹریٹ نہیں ہونا، ان کو کیسے سکھانا، یہ سارے ایلیمنٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اور اگر آپ کے پاس مڈل چائلڈہڈ میں ایک بچہ آیا ہے تو اس کو ماسٹر ہونا چاہیے، اور اگر اس نے ماسٹر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کلاس سے آیا ہے وہاں پر بچے جو ہیں ان کو یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا، ان کی
ڈیولپ نہیں کیے گئے اسکل تو آپ ڈیولپ کر دیں. یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چلڈرن ٹینڈ ٹو آسک ویری رینڈم کوشچن. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بچپن سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ جوانی تک نہیں ختم ہوتا. میں اتنے سیشنز لیتی ہوں اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ لوگ یا تو سوال نہیں پوچھتے, ٹیچرز بھی سوال نہیں پوچھتی. میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ جب آپ سوال نہیں پوچھتے تو آپ کی کلاس میں بچے سوال کیسے پوچھتے ہوں گے. جنرل بائی لارج ہمارا یہی حال ہے کہ یا تو ہم سوال پوچھتے نہیں ہیں, جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو مطلب جو ٹاپک ہے نا اس کے بارے میں نہیں پوچھنا. آپ کی کلاس میں اگر بچہ رینڈم کوشچن پوچھتا ہے تو وہ آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ ارلی چائلڈہڈ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے اور اس شارٹ ٹرم میموری کی وجہ سے اس کے دماغ میں جو بھی سوال آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا فوراً جواب مل جائے. اسی لیے ارلی چائلڈہڈ میں ہم اپنے ٹیچرز کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کا لیسن مثلاً اگر آپ نے 30 منٹس کا لیسن لینا ہے یا 40 منٹس کا لینا ہے تو آپ نے ہر 5 منٹ کے بعد 1-2 سوال رکھنے ہیں. جیسے انہوں نے لکھا نا کہ وی کین انوالو اسٹوڈنٹس تھرو کوسچن, یہ کام کرنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوال اس وقت کہیں کیا خیال ہے آپ کا, ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آپ نے ایک دن پہلے رات کو گھر میں پوری پریپریشن کی ہوگی کہ یہ میرا لیسن پلان ہے اور آپ نے سوال سوچے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اس طرح آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سوال ہمارے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اوپن اینڈڈ کوسچن اور ایک ہوتے ہیں کلوزڈ اینڈڈ. کلوز اینڈڈ وہ ہوتے ہیں جس میں ہم سوال کا جواب ایسے لیتے ہیں یس یا نو میں یا سرٹن ڈیٹ پوچھتے ہیں, ٹھیک. اور اوپن اینڈڈ وہ ہوتے ہیں جس میں کیوں آتا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال دوں, پاکستان کب بنا؟ اب اس کا کلوز اینڈڈ آنسر کیا ہو جائے گا؟ 14 اگست 1947 1947 میں. اچھا, پاکستان کیوں بنا؟ اس کا اوپن اینڈڈ آنسر ہوگا. اب اوپن اینڈڈ میں ہر بچہ ڈفرینٹ آنسر دے سکتا ہے, تو اب ٹیچر کو اس طے میں پہنچنا ہے کہ اس نے کیسے آنسر دیا. تو چھوٹے بچوں کو آپ ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد ان کو الاؤ کرتے ہیں جو کوشچن پوچھیں. جب وہ کوشچن پوچھتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں کہتے یہ اسٹوپڈ کوشچن ہے, یہ کوئی سوال ہے, کتنی دفعہ میں بتاؤں, ایسی بات نہیں کرتے. آپ ان کا جو ہے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے پاس مثلاً ٹائم کم ہے اور ان کے سوالات ایسے آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں, اگر تو وہ بچے لکھ سکتے ہیں جیسے کلاس 1 اور 2 کے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر ویری امپورٹنٹ کوشچن, یہ ٹاپک سے کیونکہ ریلیٹڈ نہیں, آپ اس کوشچن کو لکھیں اور ایک کوشچن باکس بنا سکتے ہیں, ایک کوئی بورڈ بنا سکتے ہیں, اس پہ لگاتے جائیں. اور جب ہم ڈیلی ایک اس میں سے کوشچن لے کر اس کا آنسر کیا کریں گے, یا بچوں کو ہی آپ اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان میں سے ایک کوشچن کا آنسر ڈھونڈ کے آنا ہے, پھر ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خود پریزنٹ کریں. اس کے علاوہ آپ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کوشچنس کو خود اپنے پاس لکھ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں نے آپ کا کوشچن لکھ لیا ہے اور میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا جواب دیا کروں گی. جو بڑے بچے ہوتے ہیں اگر وہ جب کوشچنس پوچھتے ہیں تو اس میں بھی آپ پھر کیا کرتے ہیں, ان کو پہلے سے رول دیتے ہیں کہ ہم ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن لیں گے, اور اگر آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں ہے لیکن آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیں اپنے پاس کاپی میں, اور میں پھر ایک کوئی ٹائم رکھ لیا کروں گی. جیسے کئی دفعہ فکسچر پیریڈ ہے, آپ کے پاس ٹائم ایکسٹرا بچ جاتا ہے, تو اس ٹائم پہ آپ پھر ایسے جو سوال ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ بچوں کو اسائنمنٹ دے سکتے ہیں. کسی بچے نے پوچھا میم یہ جو بارش ہوتی ہے, طوفان آتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں, یہ آج کل یہ مسئلہ کیوں ہے, تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جیسے اب آج کل وہ پوچھ سکتا ہے کوئی بچہ کرونا کے بارے میں بتائیں میم, تو آپ کہیں کہ اس کے بارے میں تو ماشاءاللہ بہت انفارمیشن ہے. ایسے کرتے ہیں کہ آپ سب اپنی جیسے کہتے ہیں تحقیق کر کے آئیں, ریسرچ کر کے آئیں, اور پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو ہر بچے سے ایک پوائنٹ لیا, باقیوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی اس پوائنٹ کو پڑھا ہے. مطلب بچوں کے نا ذہن کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے, فکس طریقے سے نہیں پڑھائیں. ایکچولی ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر خود نہیں اتنا پڑھتی, تو جب ٹیچر نے خود نہیں اتنا پڑھا ہوا ہوتا نا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ گھبرا جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میری وہ اممیچیورٹی نظر آ جائے گی, یا یہ بچوں کو پتا چل جائے گا کہ مجھے تو یہ ٹاپک نہیں آتا. تو اس معاملے میں بھی نا آپ بالکل وہ ہو جائیں ریلیکس. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا ہر وقت ہر چیز نہیں یاد رکھ سکتا. اب میں ڈاکٹر ہوں, میڈیکل ڈاکٹر ہوں, لیکن اگر آپ مجھ سے ہر وقت ہر بیماری کا پوچھیں, اب کئی بیماریاں میں نے پچھلے 5-6 سال میں دیکھی ہی نہیں ہے, مطلب میرے پاس وہ کیسز نہیں آئے. اب اگر میرے پاس ایک دم سے کوئی آ جائے گا تو مجھے پڑھنا پڑے گا. کو یہ بتانے میں کبھی بھی نہیں فیل کرنا چاہیے کہ مجھے یہ ٹاپک نہیں آتا, مجھے یہ بھول چکا ہے, مجھے اس کو ذرا ڈبل چیک کرنا ہے. تو ٹیچر کی ایک ویلیو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی. اگر ٹیچر کہتی ہے کہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے لیکن مجھے اس کو نا ذرا پڑھ کے آنا پڑے گا, میں آپ کو بالکل غلط جواب نہیں دینا چاہتی, سو لیٹ می ڈو ریسرچ, اور آپ بھی ریسرچ کریں. دوسرا یہ کہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. آپ کم از کم کسی بھی اچھی بک کا 1 پیج ڈیلی ضرور پڑھا کریں.
اچھا، چھوٹے بچوں میں ارلی چائلڈہڈ میں پری آپریشنل تھاٹس ہوتی ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا چھوٹے بچے اسپنج کی طرح ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں ابزارب کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پری آپریشنل تھاٹس. اس کو آپ اس طرح سمجھیں پری آپریشن، کچھ کرنے سے پہلے کی سوچیں ان کے اندر ہوتی ہیں. اور کچھ کرنا کب انہوں نے ہے 6 سے 8 سال میں کرنا شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لگتا ہے ان کو کچھ نہیں پتا، ہم جو مرضی ان کے سامنے بولیں، جو مرضی کریں. ایسے نہیں ہوتا، وہ ہم انوائرمنٹ سے ہر چیز ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اسپنج کہتے ہیں. اچھا، اب اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ آپ بہت ساری چیزیں ان کو وربلی کہے بغیر سکھا سکتے ہیں، یعنی آپ کو لیکچر نہیں دینا لیکن آپ سکھا سکتے ہیں. اور نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط طریقہ اختیار کیا تو یہ بچے یہ بھی سیکھ جائیں گے. اب میں آپ کو 2-3 اس کی مثالیں دیتی ہوں. چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب ہم بچوں کی کلاسز لیتے تھے تو ہمارا سمر کیمپ ہو رہا تھا، اور سمر کورس میں ڈیلی ہم مل رہے تھے 2-3 ہفتے کے لیے. ہمارے پاس تقریباً 180 بچے آ رہے تھے. بہت بڑا ہال تھا، اس میں پھر ہم چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے بیٹھ کے ان کو پڑھاتے تھے. اچھا، اب ہم کیونکہ سارا ہفتہ تیاری کے لیے آپس میں ان ٹچ رہتے تھے، باتیں کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، کہ دفعہ شام کو بھی بیٹھے ہوتے تھے، کار پولنگ کرتے تھے نا، مجھے پک کر لینا، مجھے پک کر لینا، اکٹھے آتے تھے. یا کلاس روم میں انٹر ہونے سے پہلے ہم باہر ایک دوسرے کو مل لیتے تھے تو سلام دعا ہم کر چکے ہوتے تھے. جب ہم کلاس میں انٹر ہوتے تھے نا اس ہال میں، اور بچے آ رہے ہوتے تھے، کچھ بیٹھے ہوتے تھے، تو ہماری فکر یہ ہوتی تھی کسی نے بورڈ رکھنا ہے، کسی نے کتابیں رکھنی ہیں، کسی نے کچھ لکھنا ہے، کسی نے اٹینڈنس لگانی ہے. ہم ان کاموں میں لگ جاتے تھے. 2-3 دن کے بعد ہم نے نوٹ یہ کیا کہ ہم بچوں کو اتنا کہتے ہیں کہ سلام کرو سلام کرو، لیکن بچے آتے ہیں ہال کے اندر اور بکھر جاتے ہیں، اور کوئی ادھر بیٹھتا ہے، کوئی ادھر بیٹھتا ہے، آپس میں ملتے نہیں اور سلام نہیں کرتے. تو اسی قسم کے جملے کچھ لوگوں نے بولے کہ جی ماں باپ نہیں نہ کرتے ہوں گے، ایسے گھروں سے آ رہے ہیں، یہ ہے وہ. تو ہماری ایک بہت اچھی ساتھی ہے، اس نے ہمیں اس طرح کی چیزیں بہت سکھائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے ہم اپنے اوپر فوکس کریں گے. اس نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ کل سے جب ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. اب ہم نے کیا کیا، نیکسٹ ڈے جب ہم کلاس میں آئے وہاں پہ، ایک تو ہم نے نا اندر آ کے، چاہے ہم نے باہر جتنی دفعہ مرضی سلام کیا، ہم نے اندر آ کے ہال میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا. ہم نے بچوں کو نہیں کچھ بھی کہا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا، مسکرا کے دیکھا، حال چال پوچھا، اور پھر مل جل کے کام کرنا شروع کر دیا. آپ امیجن نہیں کر سکتے، 2 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ 99% بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دیا. ہم نے نہیں کہا ان کو دوبارہ اس کے بارے میں، اور انہی بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیا. اٹ واز سچ این امیزنگ چینج کہ ہم نے کہا سبحان اللہ. یہ پتا چلتا ہے کہ بچوں کو ہم کیسے سکھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کوریڈور میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز، تو نہ ٹیچر بچوں کو دیکھ کے سلام کرتی ہے، نہ بچے جو ہیں دیکھ کے کرتے ہیں. مطلب جس ٹیچر کی صبح ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس نے اسمبلی میں اپنے بچوں کو ریسیو کرنا ہے، وہ بھی ایسے تھکی ہوئی کھڑی ہوتی ہے، اور باقی اس کو دیکھ کے جا رہی تھی، ٹاٹا بائے بائے، شکر ہے آج میری ڈیوٹی نہیں ہے. یا چھٹی کے ٹائم یا بریک کے ٹائم، بریک میں بھی جو کھڑی ہے وہ بھی اس کا برا حال ہے کہ کیا مصیبت ہے، کس کو دیکھوں. لیکن جب ٹیچرز ایکٹیولی آپس میں انگیج ہوتی ہے نا تو بچے فوراً سیکھ لیتے ہیں یہ چیزیں. کئی دفعہ جو ٹیچرز کچھ غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں بچے وہ سیکھ لیتے ہیں. میری اپنی بیٹی ہے، تو جب وہ اسی ایج میں تھی اسکول میں، ایک دفعہ جب وہ گھر آئی تو اپنی چھوٹی بہن کو ایسی کسی بات پہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑا اور چیخ کے اس کو کہا ہاؤ مینی ٹائمز آئی ہیو ٹولڈ یو ٹو ڈو اٹ. تو میرا تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے. میں پریشان کہ یا اللہ، یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ ہم تو گھر میں اس طرح کسی سے بات ہی نہیں کرتے، نہ چیختے ہیں، نہ کسی کو اس طرح کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں. بڑے ہم سب پریشان. تو میں ان کے اسکول گئی، میں نے ان کی جو پرنسپل تھی ان سے بات کی کہ اس طرح سے سیکشن ہیڈ جو تھی، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میری بیٹی نے بڑے اگریسو طریقے سے گھر میں بہیو کیا. تو انہوں نے کہا نہیں ہماری ٹیچر تو بہت اچھی ہیں، بالکل بولتی نہیں ہیں، یہ نہیں کرتی. میں نے کہا اچھا. میں کھڑی ہوئی اور میں نے نا ان کو جو میری بیٹی نے کیا تھا نا کندھوں کے ساتھ، میں نے ان کے کندھوں کے ساتھ ویسے کیا. میں نے کہا اس نے پھر یہ کہاں سے سیکھا؟ تو وہ ہنس کے کہتی اچھا یہ تو ٹیچر کر دیتی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا آپ اس کو اچھا بیہیویئر کہہ رہی ہیں یا آپ اس کو ایکسپٹینس دے رہی ہیں؟ مطلب آپ امیجن کریں نا کہ ہمارے گھر میں وہ نہیں تھا لیکن وہ بچے نے وہاں پہ شو کر دیا. تو آپ کا بچہ جو بہت سے بیہیویئر ادھر ادھر شو کرتا ہے وہ ہم سے سیکھتا ہے. ہم اس کو ہر اچھی عادت سکھا سکتے ہیں اگر ہم خود پریکٹس کرنا شروع کریں. اور مڈل چائلڈہڈ میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی تھاٹس جو ہوتی ہیں کنکریٹ آپریشنل ہوتی ہیں، کہ یہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں بڑا سالڈ قسم کا کام کرتے ہیں. ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو چکی ہوتی ہے. آپ پڑھا کریں، جس کلاس کو بھی آپ پڑھائیں نا
کلاس 4 کا بچہ ہے، کلاس 7 کا بچہ ہے، کلاس 5 کا، ان کے بارے میں پڑھا کریں کہ 12 سال کا بچہ کیسے نارمل بیہیویئر 12 سال کے بچے کیا ہے، 5 سال کے بچے کا کیا ہے،